متعین نہیں کریں گے اور اسے انسانیت کے بھلائی اور فلاح کے لیے استعمال نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ ٹیکنالوجی ہماری خدا بننے کی طرف مائل ہے اور رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ سلطان صاحب ایک شعر عرض کر دوں، بالکل موقع کے مناسبت سے ہے، علامہ کا ہے: دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ حاضرین بہت جلد، اب ایک ہمارے پاس بہت کم وقت باقی ہے، مجھے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ سوالات اور جوابات کے لیے وقت بچے یا نہ، لہٰذا میں اپنے پینلسٹ سے گزارش کروں گا کہ چند سوالوں کے بہت مختصر جواب دے دیں جو کہ اہم سوال ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ اقبال کے کلام کی آپ نے ریلیونس کچھ بتائی ملکی منظر نامے میں، بین الاقوامی منظر نامے میں، اور اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اور دنیا جس طرف جا رہی ہے، اس پہ اگر آپ 1.5-2 منٹ میں اقبال کے کچھ جو افکار ہیں ان کی ریلیونس پہ بات کر دیں تو سبحان اللہ۔ میں پوری دنیا کے لیے، عالم انسانیت کے لیے آفاقی انداز میں اقبال نے جو کچھ سوچا ہے اس پہ بات کرنے کی بجائے یہ ایک سوال آپ کے سامنے چھوڑ جانا چاہتا ہوں کہ یوم اقبال ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں اقبال کے کتنے تصورات کو حقیقت بنایا ہے۔ میں جب یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے کہ پاکستان اتنے لمبے عرصے سے وجود میں آ گیا اقبال کے تصور کے مطابق اور قائد اعظم کی قیادت میں، لیکن اس سارے عرصے میں مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی ایک تصور سوائے زمینی حقیقت کے کہ ٹھیک ہے پاکستان 1 سے 2 بن گیا لیکن بنگلہ دیش بھی پاکستان ہی ہے، مسلم اکثریت کا ملک ہے، بنگال مسلم بنگال ہے۔ لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جس شخص کے تصورات سے پاکستان عدم سے وجود میں آیا، اس کے تصورات پاکستان میں اجنبی چلے آ رہے ہیں اور ان کے تصورات کو حقیقت بنانے میں ہم پاکستانیوں نے کوئی نہ منصوبہ بنایا ہے نہ کوئی عمل کیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات جو میں کہنا چاہتا تھا۔ اب آپ کا سوال بین الاقوامی تناظر میں فکر اقبال کی حیثیت، بین الاقوامی تناظر میں خصوصاً آج کل جو بالکل ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا مسئلہ فلسطین کا، تو دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان کا یہ جو استحصالی قوتوں ہیں انہوں نے استحصال کیا، اقبال نے بھرپور انداز میں اس پہ شعر بھی کہے اور اس پہ عملاً بھی بہت کچھ کیا۔ آپ نے فلسطین کا ذکر کیا تو اقبال وہ پہلے شخص ہے کہ جنہوں نے فلسطین پہ صرف نظمیں نہیں کہی بلکہ باقاعدہ طور پر فلسطین کی آزادی کے لیے ایک پوری تحریک چلائی جس میں قائد اعظم بھی شامل ہوئے۔ اور آج اگر ہم قائد اعظم اور اقبال کے وہ بیانات ایک دفعہ پھر پڑھیں جو انہوں نے فلسطین کے بارے میں کہے تھے تو ہمیں خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بانیان پاکستان کے تصورات کو کس حد تک فراموش کر چکے ہیں۔ اب یہ ہے کہ صرف تقریر رہ گئی ہے لیکن عملی طور پہ ہم فلسطین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر رہے، صرف اس لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں وہ بھی اچھا ہے کہ فلسطینی طالب علموں کو یہاں آ کے تعلیم کی سہولتیں دے رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم نے UN میں فلسطین کے حق میں جو تقریر کی اور اس کا جو اثر ہوا،
اور اس کے بعد جو انہوں نے واک آؤٹ کیا اور ان کے ساتھ اور بھی قوموں کے افراد شامل ہوئے تو وہ ہمارے لیے ایک اعتماد کی بات بھی ہے اور قابل تحسین بھی ہے. بہت شکریہ سر.